برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ ماشاءاللہ نعرے آپ لوگ لگاتے ہیں، ایسے لگایا کریے۔ اور ایک اور التجا ہے، جو مجلس جب ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے سے قبل ہمارے کچھ بچے جو آگے بیٹھے ہیں وہ ماتم شروع کر دیتے ہیں، ان سے مجلس جب ختم ہوتی ہے، ختم ہونے سے پہلے ہی ہمارے کچھ بچے جو آگے بیٹھے ہیں وہ ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے التجا ہے کہ جب مولانا نیچے اتر آئے تب ماتم کرے، ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو باہر سبیل لگی ہے اس وہاں انہوں نے LED لگوا دی ہے، اگر لائیو مجلس کسی کو باہر دیکھنا ہو، یہاں ان کو جگہ نہ مل پا رہی ہو تو باہر بچوں نے بہت محنت سے لگوائی ہے، وہ وہاں پہ سامنے اس کی سبیل کے سامنے LED سے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جو ہماری منڈی کے اندر جو سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کر دی گئی ہیں، وہ میں ایک بار نہیں کم سے کم 4 بار اعلان کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مہربانی کر کے وہ نہ کھڑی کرے۔ ہوتا ہی ہے کہ کچھ بچے ہمارے جو ہیں یہاں سے موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے اوفراماب چلے جاتے ہیں، تو مہربانی کر کے اگر وہ جب لوٹ کے آئیں اور اگر ان کو آواز یہ پہنچ رہی ہو مجلس وہاں کی ختم ہو چکی ہے تو وہ موٹر سائیکلیں نہ کھڑی کریں، ہمیں فرض کرانا ہے۔ اور اس والے راستے پر جو عورتیں آ جاتی ہیں پنکھے لے کے، وہ باہر ہی رہیں، وہاں پہ جو ہمارے والنٹیئر ہیں ان سے ہماری گزارش ہے ان کو اندر نہ آنے دیں۔ ایک خاتون کا پرس والیٹ کھو گیا ہے جس کے اندر بہت سارے پیپرز ہیں، لیکن خاص پیپر جو ہے وہ ان کا اقامہ ہے، تو لہذا اگر کسی بچے کو ملا ہو یا کسی کو بھی تو وہ دے دیں مہربانی کر کے دفتر میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کچھ 2 چابیاں ایکٹیوا کی اور ملی ہیں، وہ بابو بھائی کے پاس موجود ہیں، اگر کسی کی چابی نہ مل رہی ہو تو آ کے بابو بھائی سے لے لیں، ایکٹیوا اسکوٹر کی چابی۔ تیسری بات یہ جو زحمت آپ لوگ کو ہو رہی ہے ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے، ہمارے پاس فون آتے ہیں، میں بہت افسوس ہوں کہ میں پورا مکمل انتظام آپ لوگ کا نہیں کر پا رہے ہماری کمیٹی یا ہمارے یہاں کی انتظامیہ، لہذا کوشش کروں گا اگلے سال اس سے بہتر کر سکوں اور پرماننٹ کر سکوں۔ لہذا اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے جو چیز کھائیے یا بوتلیں آپ کے پاس ہوں یا کوئی سامان ہو اس کو اپنی پولیتھین میں رکھ لیے تاکہ وہ جب واپس جائیے تو پھینک دیے۔ اور ٹی وی والوں سے جو چینل لگے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا احتیاط سے لگائیے گا، شبیاں اٹھیں گی تو تھوڑا سا آپ کے کیمرے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ جو بیچ میں گیٹ پہ لگا ہے اس کو کھمبے کی آڑ میں لگا دیے۔ اس کے بعد کچھ اعلانات ہمارے مجالس کے ہیں جو دیکھیے، ایک اعلان اور سن لیے، شبیاں جو بچے ہمارے اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ نوجوان، اللہ ان کو سلامت رکھیں، تبھی اٹھائیں جب مجلس پوری ختم ہو جائے، اتنا اعتبار۔ پہلے اعلانات سماعت فرما لیے، بعد میں نعرہ لگائیے گا۔ 7 محرم کو جناب رفیق آغا صاحب مرحوم کے عزا خانے میں سٹی اسٹیشن کے پاس مجلس عزا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو امیر العلماء آیت اللہ سید الحمید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ شب میں 8:30 بجے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، اور جو مومنین بیمار ہیں ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ مولا ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی یہاں مجلس میں موجود ہیں، آپ حضرات کوثر بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں۔ اور یہ اعلان بھی سماعت فرما لے کہ انجمن ناصر الرضا کے 150 سال امسال منعقد ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی 5 روزہ شب داری منعقد کی گئی ہے، جس میں 19 محرم کو مسالمہ ہوگا کشمیری محلے میں اصغر ولا میں، اور 20 محرم سے 23 محرم تک یہ مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں پہلی مجلس مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، دوسرے دن کی مجلس کو مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ، اور اس کے بعد کی مجلس کو فخر ملت مولانا یاسوف عباس صاحب قبلہ، اور الوداعی مجلس کو مولانا رضا حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیے گا۔
14 محرم کو سرفراز گنج میں شب میں 8:30 بجے جناب بڈو بھائی کے اذا خانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی۔ خطیب صداقت مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 21 محرم سے 25 محرم تک نگر میں جناب لاڈلی مرزا صاحب کے اذا خانے میں 5 مجلسیں منعقد ہوں گی۔ خطیب اہل بیت مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں منعقد ہونے والا 5 مجالس امسال بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوگا، اور ان مجالس میں حزب دستور خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم کو صبح 10 بجے نیر مجیدی صاحب کے اذا خانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی۔ 12 محرم کو بعد مغربین استوج اسوال صاحب کی جانب سے لاڈو خانم کے امامباڑے میں، اور اس کے بعد باغ مکہ میں محمد سعید صاحب کے اذا خانے میں ان دونوں مجلسوں کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 7 محرم کو مختار لکھنوی صاحب کے اذا خانے میں شب میں 10 بجے، اور 8 محرم کو جناب بھی تقریباً 9:30 بجے جناب آفتاب صاحب کے اذا خانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی رستم نگر میں شبیہ نجف کے پاس۔ اس مجلس کو بھی مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس شام غریبہ روضہ کاظمین میں فرش خاک پر شب میں ٹھیک 10 بجے شروع ہوگی۔ تمام عزاداران نے سرکار سید الشہداء سے گزارش ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ روز عاشوراء 12:30 بجے دن میں نماز الظہرین فرش خاک پر، اور اس کے بعد مصائب سرکار سید الشہداء مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ بعدہ امام حسین علیہ السلام کے لٹے ہوئے ذوالجناح کی شبی کی زیارت کرائی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ یہ ایک اعلان رہ گیا تھا، سماعت فرما لیں کہ 11 محرم کو شب سیوم کی مجلس اسی حسینیہ میں شب میں منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات 1-2 اعلانات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شاکرہ بانو محترمہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اور کامل مرزا کے سلسلے میں بھی دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جناب حر غازی نقوی صاحب بھی علیل ہیں، اور جناب ہلال نقوی صاحب شاعر اہل بیت وہ بھی بیمار ہیں۔ آپ حضرات ان کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات امام حسین کے عزادار جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل شہزادہ علی اصغر ہمارے چاند صاحب کو اور دیگر وہ مومنین کہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کو خداوند عالم اس نعمت سے سرفراز فرمائے۔ 8 محرم کو 3 بجے دن میں مقبرہ عالیہ گولہ گنج میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی۔ جناب راجہ صاحب کے مکان پر آپ حضرات اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ آج شب میں 8:30 بجے مولسری کی مسجد میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں عظیم کربلائی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات محمد. حضرات، مسلسل شہادت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. سورہ مبارکہ احزاب کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اس آیت میں خالق کائنات اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. شاہد، مبشر اور نذیر. میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس تک یہ عرض کیا کہ شہادت کے معنی ہوتے ہیں گواہی.
عام طور پر ہمارے ذہنوں میں شہادت کا لفظ سن کر جو معنی وجود میں آتے ہیں وہ ہیں اللہ کی راہ میں بے خطا قتل ہو جانا، اسے کہتے ہیں شہادت۔ عزیزوں، شہداء کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں شہادت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آخرت میں شہداء میں شمار ہوں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ جو لوگ جنگ کے میدان میں دفاع دین کرتے ہوئے، حق کی جانب سے لڑتے ہوئے دشمن کی تلوار سے، اس کی اسلحہ سے قتل ہو جائیں، وہ دنیا میں بھی شہید ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی شہید ہوتے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، جس طرح سے مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے تو شہید کو غسل کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا خون کیونکہ اللہ کی راہ میں بہتا ہے، اور اس کی شہادت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حق کے سلسلے میں اپنے خون سے گواہی پیش کر رہا ہے۔ لہذا اس کا خون میں بھرا ہوا جسم پاک ہوتا ہے، اسے غسل کی ضرورت نہیں۔ ایک عام شہید کو، اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک عام شہید کا خون پاک ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، تو پھر سرکار سید الشہداء، تو شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، شہید کو کفن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی محبت میں احتراماً کفن دے دے تو الگ بات ہے، لیکن شہید کو کفن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یوں ہی مر جائے تو اس کا غسل واجب ہے، واجب کفائی ہے مگر واجب، کفن دینا واجب، حنوط واجب ہے، لیکن شہید کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ کفن کی ضرورت ہے، نہ حنوط کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے اس کے خون میں بھرے ہوئے لباس کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اس کا وہی لباس، اس کا وہی کرتا، اس کا کفن قرار پاتا ہے۔ ایک تو یہ شہداء ہو۔ دوسرے قسم کے شہداء وہ ہوتے ہیں، مثلا کوئی وبا عام ہو، کوئی وبا چلی، بیماری پھیل گئی اور سارے لوگ اس کا شکار ہونے لگے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے تھوڑے دن پہلے، 2-4 سال پہلے مثلا کووڈ کا ماحول آپ نے دیکھا، تو ایسی وبا چلے اور اس میں کوئی مومن مر جائے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کچھ مخصوص امراض ہیں کہ اگر ان میں مبتلا ہو کے کوئی مر جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔
کوئی خاتون اس وقت اس دنیا سے گزر جائے کہ جب بچے کی ولادت ہونے والی ہو، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی شہیدہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو شہداء ہیں جن کا ذکر میں نے بعد میں آپ کی خدمت پہ عرض کیا، دنیا میں ان کو غسل دینا واجب۔ اب بات سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہے؟ ان کو کفن دینا واجب۔ اب وہ الگ کوئی کیفیت آ جائے تو بات الگ ہے کہ وہ تیمم ہو جائے، لیکن بہرحال غسل دینا واجب، کفن دینا واجب، حنوط واجب ہے۔ لیکن روز قیامت یہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ صلوات محمد یہ بھی شہید کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ چاہے کوئی میدان جنگ میں قتل کیا جائے یا کسی مہلک وبا میں اس دنیا سے گزر جائے، یا کوئی خاتون سمجھ رہے ہیں آپ ڈیلیوری کے وقت اس دنیا سے گزر جائے، اس کو شہادت تو نصیب ہوگی، لیکن شہادت نصیب ہونے کے لیے ولایت امیر المومنین کچھ پیغامات بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ اگر ہم کو کسی سے دشمنی ہو جائے، ہم کسی کے مخالف ہو جائیں، ہم کسی وجہ سے کسی سے چڑھنے لگیں تو پھر ہم کو وہ کسی اینگل سے اچھا نہیں لگتا۔ آپ میری بات سمجھیے، دیکھیں میری طرف متوجہ رہیں، پھر وہ ہم کو کسی اینگل سے اچھا نہیں لگتا۔ اگر وہ کسی طولانی بیماری کا شکار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھیے وہ اپنے اعمال بھگت رہے ہیں۔ بچیے ان باتوں سے بھائی، ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ کوئی 2-4 سال آن بیڈ رہا، ہمیں ذاتی معاملات میں وہ اچھا نہیں لگتا، تو ہم نے کہا کہ صاحب دیکھیے وہ اپنے اعمال بھگت رہے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کیا حال ہے ان کا۔ اور اگر کسی کو اٹیک پڑ گیا، اب وہ ایک دم سے مر گیا، ہم اسے پسند نہیں کرتے، تو ہم نے کہا آپ دیکھیے ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں قبلہ، یہی مجالس ہے جو کردار سازی کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ چیز عرض کرنا ضروری ہے، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ آپ جس سماج میں رہتے ہیں، دیکھیں میری طرف دیکھیں، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ سمجھیے آپ کی یہاں کی حاضری جو ہے وہ قبول ہوئی بارگاہ مولا میں۔ کہ یہ جو لوگوں نے طریقہ بنا لیا ہے نا کہ انہوں نے کہا کسی کو بزرگ کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ بستر پہ ہیں، اب انہوں نے کہا صاحب دیکھیے کیسے جی رہے ہیں رگڑ رگڑ کے، اور ایسی زندگی سے کیا فائدہ، اور ہم ایسے نہ ہوں۔ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ ایسے نہ ہوں؟ بولیے، کس نے آپ کو بتایا؟ اس طرح کے جملوں سے بیٹا پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں صاحب 90 سال کے ہو رہے ہیں، اب ایسے جینے سے کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کو کس نے بتایا کہ آپ 60 سال میں مر جائیں گے؟ کیا آپ کے 60 سال کے ہونے تک اللہ کی یہ قدرت ختم ہو جائے گی کہ وہ کسی کو 90 سال تک زندہ رکھے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں سے مکمل پرہیز کی ضرورت ہے، خاص طور سے اپنے بزرگوں سے۔ دیکھیں اوور اسمارٹ اپنے کو دکھانے کے لیے جو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔
کہ کوئی 70 سال کا آدمی ملا آپ کو، آپ نے کہی اب تو آپ بونس پہ جی رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم اس بزرگ کے سینے پر کتنی چوٹ لگتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھے آپ؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کا مکمل طور پر خیال رکھیں. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایسا بہت ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کے مر سکتا ہے. بات پہنچی آپ تک؟ یہ نہیں پہنچی. انہوں نے کہا ہمارا شیعہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر مر سکتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو تانا دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارا شیعہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کے مر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتے ہیں شہید. کون شہید ہوتے ہیں؟ کہ کچھ مخصوص امراض ہیں جن میں اگر انسان بیمار ہو کے مر جائے تو وہ شہید ہے. اگر کسی وبا میں کوئی مر جائے تو وہ شہید ہے. ڈیلیوری کے بعد کوئی خاتون اس دنیا سے گزر جائے تو وہ شہیدہ کا درجہ رکھتی ہے. لیکن یہ وہ شہداء ہیں جن کے لیے غسل بھی ضروری ہے، کفن بھی ضروری ہے، حنوط بھی ضروری ہے، لیکن روز قیامت ان کا مرتبہ شہید جیسا ہوگا اگر یہ ولایت امیر المومنین کے قائل ہیں. اور ورنہ اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ساری رات نماز پڑھے، سال بھر روزہ رکھے، سال بھر روزہ رکھے، کوہ احد کے برابر. پیغمبر کی حدیث کے جملے سنیے، احد کی پہاڑی کے برابر سونا خیرات کرے. سنا آپ نے؟ سونا خیرات کرے اور خانہ کعبہ کے قریب بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، لیکن یا علی اگر آپ کی محبت اس کے دل میں اللہ تکلف نہ کرے گا، اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال. دیکھیں قبلہ، یہ شہادت کا جذبہ ہمیں بے خوف بناتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں تشیع کے، شروع سے آخر تک ہر دور میں اس شہادت کے جذبے نے ہمیں زندہ رکھا. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، مر جانا ذلت اور رسوائی کا باعث نہیں ہے، شرف و عزت کا سبب ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہو جائے تو اگر ہم جنگ کے میدان سے زندہ واپس آ جائیں تو غازی کہلاتے ہیں، اور قتل ہو جائیں تو شہید کہلاتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ قتل ہو جائے تو شہید کہلاتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں. تو ہم یا تو غازی ہوتے ہیں یا پھر شہید ہوتے ہیں اگر جنگ کے میدان میں جائیں. اور یہی تشیع کی تاریخ رہی ہے. سنیے میری بات، یہی تشیع کی تاریخ رہی ہے. ہمارے یہاں قتل ہو جانا ہار جانا نہیں ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ سبق بھی ہمیں معصومین سے ملا ہے.
کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے، الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں کہ خیبر میں بھی کامیابی ہے، کربلا میں بھی کامیابی ہے۔ گرمی شدید ہے، بہت دیر مجھے زحمت نہیں دینا ہے۔ میں اپنے بچوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کروں گا، آپ کے جذبات کا مجھے بھرپور طریقے سے خیال ہے، لیکن فضائل میں اور مصائب میں تھوڑا سا اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اس لیے صرف اس لیے کہ ہم پڑھ سکیں۔ کل بہرحال میں نے جیسا چاہا تھا ویسے میں مصائب نہ پڑھ سکا، لہذا آج تو مجلس جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے مصائب کے اعتبار سے، لہذا ہمیں مصائب پڑھ لینے دیں۔ اور جو لوگ شبی نکالتے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے، ہمارے سب بھائی ہیں، کہ بھئی جب آپ شبی نکالیں تو جب مجلس بالکل ختم ہو جائے تب شبی لے کے کھڑے ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور مصائب جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لہذا اس کے بعد شبی برآمد ہو تاکہ اس کے گریے میں اور اضافہ ہو، اور بڑے احترام کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ شبی کو بوسہ دیں، ماتم کریں۔ پورا امام باڑہ آپ کے لیے ہے، آپ جہاں چاہے وہاں کھڑے ہو کے ماتم کر سکتے ہیں۔ آپ کے جذبات کا ہمیں بھرپور خیال ہے، تو آج کچھ باتیں آپ مجھ سے سن لیجئے، کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام طور پر پڑھی نہیں جاتی، یہ اتنی دیر میں نے تمہید میں گزار دی، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے، اور آپ یہ دیکھیے کہ راہ حق میں قتل ہونے والے شہداء کیسے ہوتے ہیں، اور جو ان شہداء کے وارثان ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ 3 شہید بیٹوں کے باپ، سنیں، 3 شہید بیٹوں کے باپ جناب عدی ابن حاتم طائی، کم سے کم اتنا ضرور میں چاہوں گا کہ ان بچوں کو یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ یاد رہے، یاد رہے۔ میں پوچھنے تو نہیں آؤں گا لیکن یاد رہے کم سے کم ان بچوں کو، یہاں آگے بیٹھنے کا یہ فریضہ ہے کم سے کم۔ سنیے، جناب عدی ابن حاتم طائی، حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ کس چیز میں مشہور؟ سخاوت، بہت بڑے سخی تھے جناب حاتم طائی۔ یہ حاتم طائی کوئی افسانوی شخصیت نہیں، کوئی الف لیلوی شخصیت نہیں، یہ جو آپ سنتے ہیں نا الف لیلا، یہ ایک پوری داستان ہے، اس میں کچھ بھی سچ نہیں۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، لیل کہتے ہیں رات کو، 1000 راتوں کی داستان، اس میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، تو اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں بہت سے کیریکٹرز بھی نظر آتے ہیں، بہت سے کیریکٹرز ایسے ہیں جو شعراء کی مثنوی میں نظر آتے ہیں، تو یہ جو ہیں جناب حاتم طائی یہ الف لیلوی شخصیت نہیں، سمجھا؟ نہ کسی مثنوی کی دین ہے، بلکہ تاریخ میں ایگزسٹ کرتے ہیں جناب حاتم طائی، رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ موجود تھے، طے کے رہنے والے تھے، اسی لیے کہلاتے تھے طائی، جیسے آپ کہلائیں مثلا لکھنوی، دہلوی، اسی طرح یہ کہلاتے تھے طے کے رہنے والے، طے ایک جگہ ہے تو یہ کہلاتے تھے طائی۔ حاتم طائی سخاوت میں مشہور تھے۔ اب دیکھیں قبلہ مسئلہ تو یہ ہے کہ رات کے وقت اگر شمع جلتی ہے یا ایک چھوٹا سا بلب جلتا ہے، ایل ای ڈی یا سی ایف ایل جو بھی، تو اس کی روشنی معلوم ہوتی ہے، اس کی روشنی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو آپ 10 جلا لیجئے ان کی روشنی کا احساس نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے یہاں ہر وقت
آل محمد کے فضائل کا سورج طلوع رہتا ہے، لہذا ان لوگوں کے فضائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ حاتم طائی کے سلسلے میں بس ایک واقعہ جو آپ نے 1000 بار سنا ہوگا کہ کسی نے آ کر مولا علی سے کہا کہ حاتم بڑا سخی تھا، تو فرمایا کہ اس کی سخاوت کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس نے 40 دروازے بنائے تھے۔ دیکھیں ابھی آپ کو لطف آئے گا لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ چیزیں بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ تو کہا کہ 40 دروازے اس نے بنائے تھے اور ہر دروازے سے آنے والے سائل کو عطا کرتا تھا۔ آپ کے ذہن میں مولا علی کا جواب آ گیا ہوگا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے 40 دروازوں سے عطا کرنا۔ تھوڑا سا آپ اپنا تجزیہ کیجئے، اگر آپ کے گھر میں 2 دروازے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، اور ایک سائل آیا آپ کے دروازے پر مانگ رہا ہے، پہلے تو آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، جب 2-4 بار اس نے پکارا تو آپ نے کہا معاف کیجئے گا، پھر بھی وہ پکارتا رہا۔ اب ہم گھر سے باہر نکلے، جو سب سے چھوٹا سکہ ہماری جیب میں تھا وہ اسے دے دیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ اب اگر کہیں غلطی سے وہ ہمارے گھر کے دوسرے دروازے پر مانگنے لگا تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم باہر نکل گئے، بھیا ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر ہے۔ لیکن حاتم طائی 40 دروازے اس لیے بنائے تھے کہ لوگ ہر دروازے پہ آئیں، اور ہر دروازے سے سائل کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب کسی نے مولا علی کے سامنے بیان کیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ اسے اجر عطا کرے گا، بڑا سخی تھا۔ پھر فرمایا کہ لیکن یہ اس کا مزاج سخاوت تھا کہ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، لیکن میرا مزاج سخاوت یہ ہے کہ ایک ہی دروازے سے اتنا جو نہ دے دیا جائے۔ علی حق، 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 علی حق۔ اتنا کیوں نہ دے دیا جائے، اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ اسے دوسرے کے دروازے پر جانے کی زحمت ہی نہ ہو، ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ وہ علی کا سائل نہیں ہوتا جو مختلف دروازوں پر نظر آئے۔ دیکھیں قبلہ آج کل مزاج یہ ہو گیا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی اس خانقاہ میں، کوئی اس دربار میں، کوئی اس درگاہ میں، یہاں بھی کھڑے ہیں ہماری حاجت پوری ہو جائے، وہاں بھی کھڑے ہیں ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہم نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ داتا صاحب ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ سخی دربار کے مالک ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی کل ملا کے یہ لوگ کون ہیں؟ کہا صاحب یہ اپنے زمانے کے فقیر تھے، الحمدللہ ہم فقیروں سے نہیں مانگتے، جناب امیر سے مانگتے۔
تھوڑا سا تعارف تھا جناب حاتم طائی کا. اب حاتم طائی کے بیٹے تھے جناب عدی ابن حاتم. عدی ابن حاتم طائی پیغمبر کے صحابیوں میں شامل تھے. پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں شامل تھے. میرے خیال میں اب آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ جناب حاتم طائی کا جو عہد تھا وہ رسول اللہ سے کتنا قریب تھا. ان کے بیٹے رسول اللہ کے صحابیوں میں شامل. روایت میں ملتا ہے جب عدی ابن حاتم نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے مسند بچھاؤ, مسند بچھاؤ. تو لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, یہ ان کے لیے مسند کیوں بچھائی جا رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک سخی کا بیٹا ہے. سنا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ ایک سخی کا بیٹا ہے. تو یہ تھے جناب عدی ابن حاتم طائی. عدی ابن حاتم طائی کی شان یہ رہی کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے مولا علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی. ایک جملہ ضرور عرض کروں گا, ارے بھیا اتنے بڑے سخی کا بیٹا کیا باغ فدق کے لٹیروں کی بیعت؟ سلامت رکھیں ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو, ان بزرگوں کو. تو یہ تھے جناب عدی ابن حاتم طائی. نام یاد رہے گا, جناب عدی ابن حاتم طائی مولا علی کے ہمیشہ ہم رکاب رہے. جنگ جمل میں جملہ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے, جنگ جمل میں مرد میدان کے ساتھ رہے. ایک بات پھر کہہ دوں تو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ جنگ جمل میں مرد میدان کے ساتھ رہے. اسی جنگ میں لڑتے ہوئے جناب عدی ابن حاتم کی ایک آنکھ چلی گئی, ایک آنکھ ان کی شہید ہو گئی جنگ جمل میں لڑتے ہوئے. جنگ صفین میں بھی ساتھ رہے. سنے قبلہ, میں آپ کو آپ کی تاریخ سنا رہا ہوں. جنگ صفین میں ان کے 3 بیٹے طارف, طرفہ اور طریف, 3 بیٹے تھے. طارف, طرفہ اور طریف, یہ تینوں عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے. یہ تینوں کے تینوں جنگ صفین میں شہید ہو گئے. 3 جوان بیٹے جنگ صفین میں مارے گئے. بات مکمل ہو گئی. اب یہی عدی ابن حاتم مولا کائنات کی شہادت کے بعد حاکم شام کے دربار میں بیٹھے ہیں, کسی کام سے گئے, کہیں چلا جانا عیب نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں گئے تو کہا کیا,
اس لیے کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں. اگر کوئی مومن کسی کافر یا منافق کے دربار میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں، تو عدی ابن حاتم طائی وہاں بیٹھے ہوئے، عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا ہوا ہے. سنیں قبلہ، یہ واقعہ ایک عرصے سے پڑھنے کا جی چاہتا تھا، لیکن اس میں ایک جملہ ایسا تھا جناب عدی ابن حاتم طائی کا، لیکن میں بہت دیانتداری کے ساتھ مجلس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا بہت سے نکات میں ایسے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جو آپ نے کبھی کسی سے سنے ہونے نہیں ہوتے، لیکن میں ذاکر کا، خطیب کا نام بتاتا ہوں، کتاب کا نام بتاتا ہوں تاکہ ممبر پر دیانتداری برقرار رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا ہی چاہیے. تو اب میں یہاں پر بھی بالکل دیانتداری سے کام لے رہا ہوں کہ اس میں قبلہ ایک لفظ ایسا تھا کہ جو ممبر کے شایان شان نہیں تھا، تو اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا ممبر سے پڑھتے ہوئے، لیکن خداوند عالم اجر میں اضافہ فرمائے، یاسین قادری نے مسئلہ تھوڑا حل کر دی. خدا یعنی آپ سمجھے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے بار محمد. بہت مشہور ہوا تھا وہ ان کا کلپ، تو انہوں نے اس میں ایک لفظ بڑھتا تھا، اور بہرحال وہ لفظ ایسا ہے کہ بات بھی پہنچ جائے اور ممبر کا احترام بھی برقرار رہے. تو عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہوا تھا، جناب عدی ابن حاتم طائی حاکم شام کے دربار میں. عبداللہ ابن زبیر نے حاکم شام سے کہا دیکھو ابھی میں جا رہا ہوں اور عدی ابن حاتم سے کچھ گفتگو کرتا ہوں، دیکھو یہ پریشان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، پشیمان ہوں گے. اس نے اشارہ کیا کہ ذرا قریب آ جائیے. یہ قریب آ گئے، بھرا ہوا دربار ہے. حاکم شام نے کہا دیکھو ان سے نہ الجھو تو بہتر ہے. اب اسے اپنی زبان پر غرور، اس نے کہا ابھی میں ان سے بات کرتا ہوں. اب سارا مجمع دیکھیں، آپ بھی میری طرح متوجہ رہیں. اب عدی ابن حاتم طائی ہے اور سامنے عبداللہ ابن زبیر ہے. عبداللہ ابن زبیر نے جناب عدی ابن حاتم طائی سے کہا کہ یہ تمہاری آنکھ کس جنگ میں ضائع ہو گئی؟ یہ تمہاری آنکھ جو ہے یہ کس جنگ میں ضائع ہو گئی؟ آپ کو پتہ کیا جواب دیا؟ پوچھ کون رہا ہے؟ اب دیکھیں جن کی نظر میں تاریخ ہے انہیں کو لطف آئے گا. عبداللہ ابن زبیر پوچھ رہا ہے یہ تمہاری آنکھ کس جنگ میں ضائع ہو گئی؟ کہ اسی جنگ میں جس میں تمہارا باپ بھاگتے ہوئے مارا گیا. بر محمد وآلہ دیکھیں بہت کم ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ اسی جنگ میں جس میں تمہارا باپ سنا آپ نے بھاگتے ہوئے مارا گیا. کیا فصیح و بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، جس میں وہ بھاگتے ہوئے مارا گیا. اب وہ شرمندہ ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہاری اچھی بھلی صورت. سنیں اب قیامت ہے، قسم خدا کی قیامت. میں نے یاسین قادری کا نام یوں ہی نہیں لیا، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جیسے تاریخ میں لکھا ہے وہی عرض کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا سہارا لے رہا ہوں یاسین قادری کے جملے سے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری آنکھ میں جو نیزہ لگا، یہ جو تمہاری آنکھ رائگاں ہو گئی، اس سے تمہارے چہرے کے اوپر عیب
نمودار ہو گیا. ایک مرتبہ عدی ابن حاتم طائی نے کہا کیا آپ بچے ہو جو مرد میدان ہوتے ہیں جنگ کی سنیں جملہ سن لیں اس کے بعد جتنی چاہے داد دے دیں. کہا جو مرد میدان ہوتے ہیں جنگ کی علامت ان کے چہرے پہ ہوتی ہے. سنیں اور جو نامرد ہوتے ہیں جنگ کی علامت ان کی تشریف پہ ہوتی ہے. سماعت فرمائے مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پیادہ پٹ گیا بہت صحیح یاد کیا اس بچے نے. تو حاکم شام خود میدان میں آ گیا اور اس کے بعد اس نے جناب عدی ابن حاتم طائی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب عدی ابن حاتم طائی سے کہنے لگا. اب آپ دیکھیں کیسے کیسے علی والوں کو چھیڑا جاتا ہے. قسم خدا کی اب جو میں عرض کر رہا ہوں شاید اس پر آپ اتنی داد نہ دیں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں جو بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں شاید اس سے بڑی کوئی بات ابھی تک میں نے پڑھی نہیں ہے کہ اس نے کہا جناب عدی ابن حاتم سے کہ بھائی تمہارے تینوں بیٹے آج کل دکھائی نہیں دے رہے ہیں. طرفہ تعریف تمہارے نام لیے کہ وہ تمہارے تینوں بیٹے بڑے اچھے تھے بڑے خوبصورت تھے بڑے حسین و جمیل تھے بڑے فصیح و بلیغ تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں بہت دن سے. اب دیکھیں کمینے پنے کی انتہا. کسی باپ کے سامنے اس کے جو بیٹے جنگ کے میدان میں مارے گئے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ تینوں بیٹے تمہارے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو جناب عدی ابن حاتم نے کہا کہ وہ تینوں امام برحق کی راہ میں شہید ہو گئے. دیکھیں قبلہ یہ آغا باخر کے امام باڑے میں نہیں کہا جا رہا مومنین کے بیچ میں سمجھ رہے ہیں یہ حاکم شام کے دربار میں اسی کو جواب دے رہے ہیں. وہ امام برحق کی اطاعت میں ان کی نصرت میں شہید ہو گئے. اب دیکھو اس نے دوسرا حملہ کیا بڑا جذباتی قسم کا نفسیاتی قسم کا حملہ کیا. اس نے عدی ابن حاتم سے کہا بس اس جملے کو کاش آپ سمجھ لیں اور محسوس کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ میری ساری محنت وصول ہو گئی. پوری کوشش اسی کے لیے کی اور اسی کے لیے آپ کے سامنے اتنی گفتگو کی جیسے اکثر شعراء کہتے ہیں بھائی اسی شعر کے لیے ساری منقبت کہیے بس سمجھیے کہ اسی کے لیے محنت کی ہے. لیکن جملہ بڑے قیامت کا ہے. اس نے کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا اپنے بیٹوں کو بچا لیا. سمجھے آپ نہیں سمجھے. زبردست چوٹ
زبردست حملہ، ان کے دل کے اوپر حملہ کیا، کہا علی نے تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا، اپنے بیٹوں کو بچا لیا۔ جناب عدی ابن حاتم نے جو 3 شہید بیٹوں کے باپ تھے، ایک مرتبہ کہا کیا کہتا ہے، کیا بکتا ہے، انصاف تو سنے جملہ سنے، کہا انصاف تو علی کے ساتھ میں نے نہیں کیا، علی شہید ہو گئے، میں زندہ ہوں۔ علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں۔ ہمارے کسی عالم سے، معصوم سے نہیں، کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں؟ تو اس عالم نے کہا تم نے غلط سوال کیا، ہم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں، ہم سے یہ پوچھو کہ آپ کربلا کے بعد زندہ کیوں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے، جو بچے ترقی کریں، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوں۔ میرے بچوں، میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، بی بی زہرا تمہیں سلامت رکھے، ترقی عطا کریں۔ جب تم ترقی کرو گے پتہ نہیں میں زندہ ہوں یا نہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، جتنی بھی دنیا میں ترقی مل جائے لیکن فضائل اہل بیت پر خوش ہونے میں، مصائب اہل بیت سن کر رونے میں، سینہ زنی کرنے میں، جلوس کے ساتھ چلنے میں شرم محسوس نہ کرنا۔ تف ہے ایسی ترقی پر، لعنت ہے ایسی بلندی پر جو انسان کو عزائے سرکار سید الشہداء سے دور ہے۔ عزیزوں، آج 6 محرم، یہ سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خواتین بیٹھی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کہیں تو میں مصائب پڑھوں، آپ کہیں تو میں مصائب پڑھوں، اگر آپ نہ چاہیں تو میں میر انیس یا مرزا دبیر کا ایک بند شہزادہ علی اکبر کے شان میں پڑھ کے مجلس کو تمام کر سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو مجھے آخر تک پڑھ لینے دیجیے، اور جو حضرات شبی نکالیں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ جب مجلس ختم ہو جائے تب شبی لے کے باہر آئیں، اور ان بیویوں سے بھی کہوں گا ام لیلہ کے لال کا ماتم ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ابھی اٹھ کے مجلس سے چلا جاتا، اگر کوئی پریشانی 20 مصائب میں کوئی نہ اٹھے، ورنہ آپ جانے بی بی ام لیلہ جانے۔ کوئی نہ اٹھے۔ عزیزوں، ایک جملہ کہوں گا، نوجوانوں، آج 6 محرم ہے، آج مجلس کے بعد سینہ زنی میں کوئی کمی نہ رہے۔ سرکار باب المراد کی
بارگاہ ہے. عاشور کی شب آقا عباس بھتیجے کے قریب آئے, بازو پکڑا, میرے لال میرے ساتھ چلو. علی اکبر چچا کے ساتھ چلے, ایک خیمے میں پہنچے. اس خیمے میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور کوئی موجود نہ تھا. بھتیجے کے چہرے کو دیکھا, پیشانی پر پیار کیا, پھر دونوں بازوؤں کو پکڑا, میرے لال اس کرسی پر بیٹھ جاؤ, اس کرسی پر بیٹھ جاؤ. چچا یہ تو سوء ادب ہے, آپ کھڑے رہیں ہم بیٹھ جائیں. کہا میرے لال میں چچا ہوں تمہارا نام. کہاں؟ کہا میرا حکم ہے بیٹھ جاؤ. جب یہ فرمایا کہ حکم ہے تو علی اکبر کرسی پر بیٹھے. آپ میری طرف دیکھیں, جیسے ہی علی اکبر کرسی پر بیٹھے آقا عباس فوراً دو زانو ہو کے زمین کے سامنے بیٹھے. دونوں ہاتھ بھتیجے کے گھٹنوں پر رکھے, چہرہ اٹھایا, علی اکبر کے چہرے پر نگاہیں جمائیں. کچھ لمحے شہزادے نے سوچا کہ شاید چچا کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن جب عباس نے کچھ نہ کہا تو کہا چچا کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے لال تم سے کہنا کیا ہے؟ کہا پھر یہ مجھے کرسی پر کیوں بٹھایا؟ کہا میرے لال قسم خدا کی میت سے یہیں پر ختم ہو سکتی ہے. کہا میرے لال یہ آخری رات ہے, میں چاہتا ہوں جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ. میرے خیال میں تعارف ہو گیا علی اکبر. بس رات میں پرانے توپ خانے میں اور اس کے بعد رستم نگر میں نجف میں 2 مجلسیں پڑھنا ہے. ان 3 مجلسوں میں بھی کچھ مسائل عرض کروں گا. بس سنیے عزیزوں, اب وہی شہزادہ حسین کے سامنے کھڑا ہوا. بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دی. اور محمد مارے, قاسم کا لاشا پامال ہو چکا, عباس کے بازو قلم ہو چکے. اب علی اکبر بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دی. میرے لال تم تو شبیہ پیغمبر ہو. میرے لال میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اے بابا آپ سن رہے نا, لشکر عزیز سے آواز آ رہی ہے حسین اب کوئی تمہارا ناصر باقی نہیں ہے. تمہارا کوئی ناصر باقی نہیں ہے. اے بابا آپ دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے. عزیزوں قیامت ہوئی. علی اکبر نے اس طرح سے اجازت مانگی کہ حسین نے اجازت دے دی. جاؤ بیٹا اپنی ماں سے رخصت ہو لو, اپنی پھوپھی سے رخصت ہو لو. علی اکبر پھوپھی سے رخصت ہوئے. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں, ماں سے رخصت ہوئے, میدان میں آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین نے علی اکبر کا بازو پکڑا,
آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار تو گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سنو دیکھیں پانی برس رہا، جو اکبر کے مذاہب سننا چاہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، سنیں آج میں کوئی کمی نہ کروں، خدا جانے آئندہ اس نمبر سے پڑھنا نصیب ہو یا نہ نصیب، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ علی اکبر میدان میں آئے، تلوار نکالی اور وجش پڑا، جنگ شروع ہوئی، رسول کی شبیہ تلوار چلا رہی ہے، رسول کی شبیہ تلوار چلا رہی ہے۔ سنیں امام حسین ایک بلندی پر کھڑے ہوئے، بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ہر انوار پر سبحان اللہ، کیا کہنا میرے بیٹے، کیا وار کیا ہے میرے لال، در خیمہ میں ام لیلہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، حسین کے چہرے کے آئینے میں بیٹے کی جنگ دیکھ رہی ہیں۔ خیمے کے اندر زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی دعا کر رہی ہے، زینب کے پیچھے سکینہ ہر دعا میں آمین کہہ رہی ہے۔ ایک آواز آئی، یا بتا علیک منی السلام، یا بتا علیک منی السلام۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک شخص نے نیزہ چلایا، نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا، اس نے آگے بڑھ کے اپنا نیزہ نکالنے کی کوشش کی، نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹی، آواز آئی، یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام۔ جملہ سنیے عزیزوں، میدان میں گھوڑے سے اکبر گرے، میدان میں گھوڑے سے اکبر گرے، بلندی پر حسین گرے، در خیمہ پر ام لیلہ گری، مصلی پر زینب گری، زینب کے پیچھے سکینہ۔ میرے لال میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، حسین میدان میں آئے، گرے اٹھے، گرے اٹھے، گرے اٹھے، جب 10ویں بار گرے اب اٹھنے کی طاقت نہ رہی، اب گھٹنیوں چلتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے۔ میرے لال کہاں تک لگائے؟ بابا نیزے کی آنی، نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی، بابا نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے گھٹنے کو زمین کربلا پہ ٹیکا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سے پرچی کی آنی کو پکڑا، بسم اللہ وباللہ